بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حقوق رمضان۔ جی ناظرین السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میرا ٹاپک ہے حقوق رمضان، یعنی کسی کا حق ادا کرنا۔ تو ہم یہاں پہ رمضان کے حق کی بات کریں گے۔ ہم اس کا تیاری تو بہت جوش سے کرتے ہیں، پر ہم کیا اس کا حق بھی ادا کر پاتے ہیں یا نہیں؟ تو چلیے ہم اس کو جانتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی احسانات پر مقدم ہوتی ہے، یعنی حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر کسی پر آپ احسان کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کسی پر احسانات یعنی جو آپ کے اوپر لازم نہیں وہ تو بہت کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو حقوق آپ پر لازم ہیں وہ ادا نہیں کر رہے، تو اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح رمضان کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ زائد چیزیں ہیں۔ یہاں بھی رمضان کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے اور اس کے ساتھ زائد چیزیں بھی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زائد چیزیں جو ذمے میں لازم نہیں ان کا تو بہت اہتمام کرنا اور رمضان کے جو لازمی حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا یہ درست نہیں۔ حقوق رمضان کے عنوان کے تحت رمضان کے لازمی حقوق کیا ہیں اور زائد چیزیں کیا ہیں، میں ان کو بیان کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی۔ احکام واجبہ کی پابندی اور گناہوں سے اجتناب رمضان المبارک کے چند حقوق ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑنا، خواہ وہ دن کے گناہ ہوں یا رات کے، عبادت کے متعلق ہوں یا عادت اور معاملات کے متعلق۔ اس میں وہ امور بھی آ گئے جن سے روزہ یا تراویح میں خلل آ جاتا ہے، ہوں یا الغرض رمضان المبارک کی اصل عبادت تو روزہ، تراویح اور ان کی تنظیم، یعنی ان کو گناہوں سے بچانا ہے، اور کثرت تلاوت و اعتکاف و شب و بیداری اور اس کے متعلقات ہیں۔ ان سب کی اصل یعنی اصل الاصول و احکام واجبہ کی پابندی اور امور منکر و مکروہ سے اجتناب ہے۔ اس سے آگے اپنی اپنی ہمت ہے۔ لگانے کی چیزیں تو بہت ہوں مگر کھانے کی ایک بھی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مہمان کے سامنے کھانے کے لیے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں ان میں اصل چیز تو گوشت اور روٹی ہے، باقی مربع ہو، اچار ہو، چٹنی وغیرہ دسترخوان کی زینت ہوں، اور ہضم غذا میں معین بھی ہیں اور دیگر کھانوں کے لیے لطف افزا بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مہمان کے ساتھ یہ زائد چیزیں تو رکھ دے، مثلاً چٹنی بھی کئی قسم کی، اچار بھی طرح طرح کے رکھ دے، مربے بھی، مگر ان کے سوا اور کچھ نہیں، نہ خشکہ ہے، نہ روٹی ہے، نہ گوشت ہے جو کہ اصلی غذا ہے، تو اب وہ مہمان کیا کھائے گا؟ یہی کہے گا کہ کیا کھاؤں، مربع کھاؤں، اچار کھاؤں، کیا کھاؤں؟ کھانے کی چیز تو ایک بھی نہیں، یہ تو سب لگانے کی چیزیں ہیں۔ اگر اسی طرح آپ نے اپنا رمضان اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تو اس میں اصل چیز تو ہے ہی نہیں مگر زائد چیزیں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ اور اگر آپ کے پاس اصل چیز ہے مگر زائد نہیں، یعنی اگر دن بھر بری نگاہ سے، غیبت سے اور جتنے گناہ ہیں سب سے بچتے رہے، اپنی آمدنی حلال رکھی، پھر چاہے رات کو اچھی طرح پڑھ کر سوتے رہیں، تہجد بھی نہ پڑھیں، وظیفے بھی نہ پڑھیں، مگر یہ کہ گناہ کے پاس نہ بھٹکیں، تو آپ کا رمضان بخدا اس شخص سے اچھا ہے جس کی تہجد بھی ہے، چاشت بھی ہے، وظیفے بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ساتھ ہی غیبتیں بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، عورتوں کو بھی تک رہا ہے، لہو لعاب میں بھی مبتلا ہے، لڑنا جھگڑنا بھی ہے، بغض و حسد بھی ہے۔ اس سے آپ کا رمضان 1000 درجہ اچھا ہے۔ اگر ہمت نہ ہو، بہت سے سپارے ختم نہ کرو،
سو خوب پڑھ کر بس فرض سنت نمازیں تو اٹھ کر پڑھ لیا کرو، باقی آرام سے مہینہ بھر گزارو، مگر خدا کے واسطے گناہ کو کوئی نہ کرو تو یہ اچھا ہے۔ اور اگر ہمت ہو تو گناہ کو بھی چھوڑو اور طاعت کو بھی کر لو، یہ تو پھر سبحان اللہ والی بات ہو گئی۔ یعنی اگر ہم ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر لیں اور سارے گناہ سے بھی بچ جائیں تو یہ بہت زبردست بات ہو جائے گی۔ ناظرین، کم نوافل کم گناہ، زیادہ نوافل زیادہ گناہ، پسندیدہ کون؟ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص عمل تو کم کرتا ہے، یعنی نفل عبادات اور نفل روزہ بہت زیادہ نہیں پڑھتا، زیادہ تر فرائض واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نہیں زیادہ تر وہ روزے رکھتا ہے، تو نفلی عبادات ذکر و اذکار، وظائف اور تسبیحات زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں۔ ایسا شخص آپ کو زیادہ پسند ہوگا یا آپ کو وہ شخص زیادہ پسند ہوگا جس کی نفلی عبادتیں بھی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ مثلاً تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی خوب کرتا ہے، وظائف اور تسبیحات بھی خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم مگر گناہ بھی کم، دوسرے شخص کے اعمال زیادہ مگر گناہ بھی زیادہ۔ جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو نفلی عبادات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنی نفلی عبادات ہیں یہ اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن ان نفلی عبادات کے بھروسے پر اگر انسان یہ سوچے کہ میں تو نفلی عبادتیں بہت کرتا ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو یہ بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے، گناہوں سے پرہیز کرنے کے بعد بالفرض اگر اس کو زیادہ نفلی عبادات کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس صورت میں اس کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر نفلی عبادتیں تو خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نفلی عبادات ٹونک ہیں اور گناہ زہر۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہ جتنی نفلی عباداتیں ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہو، تلاوت ہو یا ذکر ہو، تسبیح ہو، یہ سب ٹونک ہیں، اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص جسم کی طاقت کے لیے کوئی ٹونک استعمال کرتا ہے تو یہ گناہ ظاہر ہے۔ اب اگر یہ شخص ٹونک بھی خوب کھائے اور زہر بھی خوب کھائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹونک اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، البتہ زہر اثر کر جائے گا اور اس شخص کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کوئی ٹونک اور طاقت کی دوا تو استعمال نہیں کرتا، صرف دال روٹی پر اکتفا کرتا ہے، لیکن جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے تو یہ آدمی صحت مند رہے گا، باوجود یہ کہ یہ ٹونک نہیں کھاتا۔ پہلا شخص جو ٹونک بھی کھاتا ہے اور ساتھ میں مضر صحت چیزوں سے بھی پرہیز نہیں کرتا، یہ لازماً بیمار پڑ جائے گا اور ایک دن ہلاک ہو جائے گا۔ نفلی عبادات اور گناہوں کی بالکل یہ مثال ہے، لہٰذا یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے گناہ نکل جائیں، منکرات اور مصیبتیں نکل جائیں، خصوصاً رمضان المبارک میں تو اس بات کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے
رمضان کو گناہوں سے بچانا رمضان کا حق ہے۔ رمضان سلامتی سے گزر جائے تو انشاءاللہ سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا سلم رمضان سلامت السنہ، اگر رمضان سلامتی سے گزر گیا تو سال سلامتی سے گزرے گا۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان گناہوں سے دور رہ کر اس طرح گزارے کہ نہ حقوق اللہ پامال ہو، نہ حقوق العباد، نہ آپ کسی کو ستائیں، نہ کوئی آپ کو ستائے۔ لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اچھے سے رمضان گزاریں، اپنے گھر میں بھی سلامتی اور عافیت رہے، اور مسجد، دفتر، دکان اور کام کی جگہ میں وقت سلامتی اور عافیت سے گزرے، اور جو وقت گزرے وہ عبادت، تلاوت، دعا اور ذکر اللہ کے ساتھ گزرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارا سال بھی ہمارا بہت اچھا گزرے گا، اور ہمارا رمضان بھی بہت اچھا گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ پیاری سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی رمضان کے حوالے سے یہ انفارمیشن۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائکس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے رمضان کے ہی کسی ٹاپک کے حوالے سے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔